سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈویژن بھر کی مریض خواتین کے علاج معالجے کے لیے الائیڈ ہسپتال میں بنائے گئے واحد بریسٹ کینسر وارڈ میں بایوپسی ٹیسٹ کے لیے سرنج نایاب ہو گئی۔ غریب و مستحق مریض مہنگی سرنج پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈویژن بھر کی مریض خواتین کے علاج معالجے کے لیے الائیڈ ہسپتال میں بنائے گئے واحد بریسٹ کینسر وارڈ میں بایوپسی ٹیسٹ کے لیے سرنج نایاب ہو گئی۔ غریب و مستحق مریض مہنگی سرنج پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا کہ کتنے روزانہ مریضوں کے لیے بایوپسی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے ڈویژن بھر میں جو خواتین بریسٹ کینسر میں مبتلا ہیں تو ان کے علاج معالجے کے لیے الائیڈ ہسپتال میں بریسٹ کینسر کلینک بنایا گیا اور یہاں پہ بایوپسی ٹیسٹ کے لیے جو نیڈلز استعمال کی جا رہی ہے وہ مریضوں سے جو باہر سے منگوانی پڑی ہے، اس کی قیمت جو بتائی جا رہی ہے تقریباً 2500 روپے جو ہے وہ باہر سے مریضوں کو جو ہے نیڈلز لے کرنی پڑی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ متاثرہ مریضوں کے تیماردار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی، کدھر سے آئی ہیں آپ؟ کدھر سے آئی ہیں؟ ہم ادھر کھڑے والے سے۔ اچھا، تو کون سا پیشنٹ ہے؟ نیڈل وغیرہ کا حوالے سے بتائیں، باہر سے لے کے آنی پڑی ہے؟ ہاں جی، ہمیں انہوں نے باہر سے بتایا لینے کے لیے، ہم باہر سے لے کر آئے ہیں اور 2300 کی آئی ہے۔ اچھا جی بالکل، باہر سے نیڈل کا بتایا اور 2300 روپے کی آئی ہے اور حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ نیڈلز کی جو فروانی ہے وہ ہسپتال میں جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ تاہم اس سلسلے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ الائیڈ ہسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کہنا ہے کہ جو سرنجیں یہ وافر مقدار میں فراہم کی گئی ہیں، تاہم اس سلسلے میں انکوائری کی جائے گی کہ وہاں پہ اگر مریض آ رہے ہیں تو باہر پرائیویٹ میڈیکل عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اسی بارے میں ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بس یہ ایک کمپلین آپ سے ہی کے تھرو ملی ہے، شکریہ آپ کا کمپلین کرنے کا۔ ہم اس پہ نوٹس لے لیتے ہیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں، ہم چیک کروا دیتے ہیں۔ ہم انہیں سفیشینٹ اماؤنٹ میں نیڈلز دیتے ہیں، اکثر جتنے ان کے پیشنٹس ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کو ہم جو ہے نا نیڈلز پرووائڈ کرتے ہیں، مگر پھر بھی اگر کسی ریگولیرٹی کہیں کسی لیول پہ آئی ہے تو میں چیک کر لیتا ہوں اور اس کو جو ہے نا پورا کر کے اس کی انکوائری میں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں موسم تبدیل ہو گیا لیکن محکمہ تعلیم کو خبر نہ ہو سکی۔ درجہ حرارت میں اضافے کے باوجود طلباء کی گرمی میں کھلے آسمان تلے بٹھا دیا گیا۔ شہر کے وسط میں واقع ایلیمنٹری اسکول ہاؤسنگ کالونی کی 4 دیواری چھوٹی نکلی، سیکیورٹی بھی داؤ پر لگ گئی۔ مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی محکمہ تعلیم جو ہے وہ اس سے بے خبر نظر آ رہی ہے۔ محکمہ تعلیم نے اسکولوں میں بچوں کو ابھی تک کھلے آسمان تلے بٹھائے ہوئے ہیں۔ کھلے آسمان تلے بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کے لیے خاصا مشکل ہو چکا ہے تعلیم حاصل کرنا۔ میں اس وقت موجود ہوں ہاؤسنگ کالونی میں واقع گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول، جس کی بات کی جائے حالت کی تو اس اسکول کی 4 دیواری انتہائی چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی سیکیورٹی جو ہے وہ داؤ پر لگ گئی ہے اور اسی اسکول کے احاطے کے اندر جو بچے جو ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں، ان کے لیے کوئی چھت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو اسکول انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 300 کے قریب ہے اور یہاں پر مزید کمرے بنائے جائیں تو ان بچوں کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری جانب ٹوبہ ٹیکسنگ میں پینے کے صاف پانی کا بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پر بھی جو طلباء ہیں ان کو پانی زیر زمین پینا پڑ رہا ہے۔ بلا شبہ بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ بیماریاں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ سیکیورٹی کی آپ کو بات اگر دکھائی جائے تو جو 4 دیواری ہے اس کے اوپر خاردار تارے لگا کر سیکیورٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اسکول انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ عدد بار محکمہ تعلیم کے جو سی ایجوکیشن ہے ان کو آگاہ کیا گیا کہ اسکول کی 4 دیواری کو بڑا کیا جائے، اس کی سیکیورٹی بہتر کیا جائے اور یہاں پر انتظامات جو ہیں وہ بہتر کیے جائے۔ اس حوالے سے مقامی افراد کا کیا کہنا ہے، ان کے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے کا یہ اہم ترین اسکول ہے، حالت بڑی بری ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہاں پہ محکمہ تعلیم کے لوگوں کی، اعلیٰ افسران کی توجہ نہیں ہے، دیوار چھوٹی ہے اور سیکورٹی کا بھی خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے۔ یہاں پہ بچے گرمی میں بھی اور سردی میں بھی آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے پینے کے لیے بھی صاف پانی کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہے، تو اعلیٰ حکام سے میری گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک تو کمرے بنائے جائیں، اضافی کمرے ہوں، اس کی 4 دیواری اونچی کی جائے، ان کے لیے فلٹر پلانٹ سے پانی مہیا کیا جائے تاکہ یہ صحت مند زندگی گزار سکیں اور تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ سر آپ بتائیے کہ واٹر سپلائی کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ جب یہ بچے پئیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے اس سے؟ پانی نہایت گندا آتا ہے واٹر سپلائی کا، اور فلٹریشن پلانٹ بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا۔ یہاں اسکول سے کافی دور ہے وہ،
تو لیکن وہاں سے بھی لوگ اہل محلہ پانی نہیں لے کے آتے وہاں مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیسکو کے نئے پولز بس نام کے جمرہ روڈ کھمبے زمین بوس ہونے لگے، لٹکتے اور ٹیڑھے کھمبے ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے۔ فیسکو نے آنکھیں بند کر لی، شہریوں نے جلد بوسیدہ اور پرانے کھمبے تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ عام شاہراہ جمعہ پر خستہ حال کھمبے کسی بھی وقت اگر اس کے باوجود جو خستہ حال کھمبے ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت ہم جمرہ روڈ پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ کچھ شہری ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سوال سن کا کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر خستہ حال کھمبے جگہ جگہ موجود ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو مین چیز یہ ہے کہ یہ مین شاہراہ ہے جو کہ عبداللہ پور سے لے کے نشاط آباد تک کا جو ایریا ہے، فیصل آباد مین سٹی کا ایک خاص ایریا ہے جہاں پہ وابڈا کے آفیسز بھی بالکل سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے جگہ جگہ پول ٹیڑھے ہیں الیکٹرک کے، اور تاریں بکھری پڑی ہیں جو کہ کسی بھی حادثے کا شکار ہونے کے لیے شہری ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تو میں حکومت وقت سے یہاں اپنا وابڈا کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان کا فی الفور جو ہے حل کیا جائے تاکہ قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ ہاں جی بالکل، فی الفور حل کیا جائے اور قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ کچھ اور شہری موجود ہیں، چاہے آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر خستہ حال کھمبے موجود ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ جمرہ روڈ ہے، فیصل آباد کا ایک مین روڈ ہے اور بہت ہی کمرشل روڈ ہے، جس پہ جگہ جگہ پہ آپ کو لوہے کے کھمبے جو ہیں ٹیڑھے ملیں گے اور خستہ حال پرانے کھمبے ملیں گے سیمنٹ والے، تو جس کی وجہ سے تاریں جو ہیں وہ زمین کے قریب ہوتی ہیں اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا فیسکو چیف سے یہ مطالبہ ہے عام شہری ہونے کے ناطے کہ برائے مہربانی آپ کی جو ڈیوٹی ہے آپ ان کو حل کریں، یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ حل کریں تاکہ آنے والے وقت میں کسی بھی قسم کا کوئی عوامی ایشو نہ بڑھے اور کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ ہاں جی بالکل، شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان خستہ حال کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے اویس، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، فیسکو کے نئے پولز بس نام کے جمرہ روڈ کھمبے زمین بوس ہونے لگے، لٹکتے اور ٹیڑھے کھمبے ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پبلک ریلیشن فیسکو طاہر شیخ صاحب۔ سر بہت شکریہ سٹی 41 کو وقت دینے کا۔ سر، جمرہ روڈ پر ٹیڑھے کھمبے حادثات کا سبب بن سکتے ہیں، کیا کوئی حادثہ پیش آئے گا تو فیسکو انتظامیہ حرکت میں آئے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے جو ایک پورا پروسیس ہے کہ ہم نے پورے ریجن میں جو یہ ہیزرڈس پوائنٹس ہیں یا جہاں کوئی ڈینجر ہے انسانی جان و مال کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے اس میں بجٹ بھی ایک اپروو کیا ہوا ہے، اور جن جن پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے ہمارے پاس، تو ہم اس پہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ تو یہ 2300 سے زیادہ ایسے مقامات تھے اور جن میں سے ہم نے تقریباً 1500 پہ کام کر لیا ہے۔ ریمیننگ جو کام ہے ہماری ٹیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں، اس میں 5 سے 6 ملین روپے کے ہم نے بجٹ مختص کیا تھا تاکہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو، اور جو ہیزرڈس پوائنٹس ہیں، جو ٹریفک میں ہرڈل کا باعث ہے کہ انسانی جان و مال کے لیے کوئی نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو ان پہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے جمرہ روڈ پہ کھمبوں کی، اس کو بھی بالکل ہمارے ٹیمیں جو ہے ان کا نوٹس میں ہوگا، اور اس کو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا، بلکہ پرائرٹی پہ آپ نے نشاندہی کی ہے، اس کو پرائرٹی پہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ سر یہ بھی کہیے گا کب تک ان کھمبوں کو ہٹا دیا جائے گا؟ جی جیسا کہ میں نے کہا نا کہ پہلے تو میں دیکھ لیتا ہوں جو ہماری ایک دوسرا ڈائریکٹریٹ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، ان سے رابطہ کر لیتے ہیں، یقیناً ان کے نوٹس میں ہوگا، نہیں تو اگر آج آپ کی جو خبر ہے اس میں بھی نشاندہی ہو گئی ہے، اس کو فوری طور پہ امیڈیٹلی ہم ان کے نوٹس میں دیتے ہیں، اور بہت جلد اس کو نا ود ان ویک ٹائم جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن فیسکو طاہر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اویس، آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تھانہ جمرہ کی چوکی برنالہ بدحالی کا شکار، 12 دیہاتوں کے لیے بنائی گئی پولیس چوکی میں صرف 4 اہلکار تعینات، ملزمان کا پیچھا کرنے والی موبائل وین کباڑ میں تبدیل۔ سٹارٹ ہونے سے بیزار، شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا جانے والا فرنٹ ڈیسک روم بھی کھٹائی کا شکار، آپریٹر تعینات کیا جا سکا اور نہ ہی اسے فعال کیا گیا، کمپیوٹر کو کمرے میں رکھ کر تالے لگا دیے گئے۔ اہل علاقہ جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر۔ آپ کو بتاتے چلے، تھانہ جمرہ کی چوکی برنالہ بدحالی کا شکار،
12 دیہاتوں کے لیے بنائی گئی پولیس چوکی میں صرف 4 اہلکار تعینات۔ ملزمان کا پیچھا کرنے والی موبائل وین کباڑ میں تبدیل، سٹارٹ ہونے سے بیزار۔ شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا جانے والا فرنٹ ڈیسک روم بھی کھٹائی کا شکار۔ آپریٹر تعینات کیا جا سکا اور نہ ہی اسے فعال کیا جا سکا۔ کمپیوٹر کو کمرے میں رکھ کر تالے لگا دیے گئے۔ اہل علاقہ جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر آپ کو بتاتے چلیں، تھانہ جمرہ کی چوکی برنالہ بدحالی کا شکار۔ 12 دیہاتوں کے لیے بنائی گئی پولیس چوکی میں صرف 4 اہلکار تعینات۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر کے گرد و نواح میں جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر چوری اور ڈکیتیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق فیصل آباد پولیس میں ماڈل پولیس اسٹیشن بھی بن رہے ہیں۔ چوکیوں کی حالت زار پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، لیکن تھانہ جمرہ کے علاقہ چوکی برنالہ کی جو حالت ہے وہ انتہائی خستہ ہے۔ یہاں پر ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو حراست میں لینے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پولیس موبائل وین چوکی کو دی گئی تھی، اس کی حالت بھی انتہائی کھٹارا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر 15 پر کال کی جائے تو کافی دیر بعد وہ موبائل وین پہنچتی ہے۔ دوسری طرف فرنٹ ڈیسک کو بھی فعال کیا گیا ہے، لیکن اس وقت اس کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد پی ایچ اے مالی بحران سے دوچار، تنخواہوں کی ادائیگی محکمے کے لیے چیلنج بن گئی۔ ٹیکس وصولی والے ٹھیکیدار کو نکال دیا گیا، نیا ٹھیکہ بھی نہ ہو سکا۔ محکمہ خود ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتا، پیسے کہاں سے آئیں؟ پی ایچ اے انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمے میں 500 سے زائد جو ہے وہ مستقل ملازمین موجود ہیں، جبکہ 500 سے قریب ہی عارضی ملازمین موجود ہیں، جن کی ماہانہ تنخواہیں ادا کرنا پی ایچ اے کے لیے ایک چیلنج نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ایچ اے کے پاس جو ذاتی وسائل ہیں ان میں اشتہاری جو مہم ہے اس کے ٹیکس کی وصولی ہے، اور ٹیکس وصولی کا ٹھیکہ جو ہے وہ پہلے ہی منسوخ ہو چکا ہے اور جازی کی بنا پر۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے جو 40 کروڑ روپے سالانہ دیے جاتے تھے، اس کے اوپر بھی 15 کروڑ روپے کا کٹ لگا ہے، جس کے باعث پی ایچ اے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا پی ایچ اے کے لیے جو ہے وہ خاصا مشکل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے پی ایچ اے انتظامیہ ذاتی طور پر جو بل بورڈز پہ ٹیکس ہے اس کی وصولی بھی اس وقت نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب نئے ٹھیکیدار کے لیے جو ہے وہ پہلے بھی نیلامی کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ٹھیکہ ناکام ہوا۔ اب ایک بار پھر نئی تاریخ دی جا رہی ہے۔ اس وقت پی ایچ اے کی جو تنخواہیں ہیں ان کی ادائیگی پی ایچ اے کے لیے چیلنج نظر آ رہی ہے، کیونکہ پی ایچ اے کی رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بھی آپ کو بتائیں، پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کے اسکولوں میں پڑھانے والے ہزاروں اساتذہ رل گئے۔ تنخواہوں میں تاخیر کے بعد اب گریڈ 16 سے اوپر کے تمام اساتذہ کو مستقلی کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید، بتائیے گا۔ جی، ورکرز ویلفیئر بورڈ کے جو اسکولوں میں اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کو پہلے ہی تنخواہوں میں تاخیر کا سامنا، 3-3 4-4 مہینے ان کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ لاکھ کو پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ نے ایک اور شرط عائد کر دی ہے کہ گریڈ 16 سے اوپر جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو مستقل کیا جائے گا، اور مستقلی کے لیے انہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے بیان حلفی بھی اساتذہ سے مانگ گیا ہے کہ وہ بیان حلفی جمع کرائیں، تاکہ بیان حلفی جمع کروانے کے بعد اگر وہ پی سی ایس سی کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کسی صورت ان کا کانٹریکٹ میں تصدیق نہیں دی جائے گی، اور جب چاہے پنجاب ورکر ویلفیئر بورڈ ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے بیان حلفی میں تمام تر چیزیں جو ہے مانگ لی گئی ہیں، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان سے پاس کرنے والے یہ اساتذہ کو مستقل کیا جائے گا۔ جنید اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کیش فلو کا مسئلہ انڈسٹری مالکان کے لیے وبال جان بن گیا، فیکٹریاں چلانا مشکل ہونے لگا۔ حکومت کی طرف سے اب تک 1 روپے کا ڈی ایل ٹی ایل جاری نہ ہو سکا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کریں انڈسٹری کی تو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت سیاست میں الجھی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اس وقت انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ شدید پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ ڈی ایل ٹی ایل پچھلا گزشتہ دیکھا جائے جولائی سے آنورڈ جو ہے اس سے پہلے کا 45 ارب سے زائد کا پینڈنگ ہے، جبکہ اس کے بعد کی تاحال ابھی تک نئی درخواستیں جو ہیں یا نئی اپلیکینٹ جو ہیں وہ بھی اس کی کسی قسم کی بندش سے جو استفادہ نہیں حاصل ہو سکا، اور یہ مسائل جو ہیں اس وقت کیش فلو جو ہے وہ شدید متاثر ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ ایس ایم ای متاثر ہیں۔ ایس ایم ای کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ابوما کے مرکزی چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈی ایل ٹی ایل کی جو ایک بندش ہے اور پچھلا بھی رہتا ہے 45 ارب سے زائد کا، گورنمنٹ سیاست کی طرف اور ادھر زیادہ ہے، جب تک ادھر سے نکلے گی یہ انڈسٹری اپنے پاؤں پہ نہیں رہے گی، تو کیا لگ رہا ہے کہ کیسے حالات ہیں آگے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि DLTL जो है ये किसी किस्म की सब्सिडी नहीं है जो हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। ये हमने जो लोकल टैक्सेस और लेवीज दिए हुए हैं हम उनको मांग रहे हैं कि दुनिया भर में एक्सपोर्टर्स को रिफंड होता है उन चीज़ों का, क्योंकि माल बाहर चला जाता है तो आप लोकल जो टैक्सेस होते हैं उनकी वापसी गवर्नमेंट के ज़िम्मे होती है। और इसका जो 45 बिलियन रुपीस रहते हैं पिछले सालों के वो अभी तक वाजिबुल अदा हैं। इसके बाद अगले साल जुलाई ऑनवर्ड नोटिफिकेशन नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर से हम 3 हफ्ते पहले एग्जैक्टली 3 हफ्ते पहले हमारा एक्सक्लूसिव डेलीगेशन मिला था तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं 45 बिलियन भी आपके रिलीज़ करता हूं और नोटिफिकेशन भी करता हूं। लेकिन ताहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने 2 लेटर भी भेज दिए हैं उनको याद दहानी के, लेकिन अभी तक हम नोटिफिकेशन के इंतजार में हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। को बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जीरो रेटेड फार्मा इंडस्ट्री को रिफंड की अदायगियों के लिए कवानीन मुतारिफ करवा दिए गए। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फार्मा सेक्टर में सेल्स टैक्स के रिफंड्स के लिए कवानीन वज़ा कर दिए गए हैं। इससे कबल जो फार्मा सेक्टर था उसके लिए सेल्स टैक्स जो था वो एग्जम्प्ट था, मगर मिनी बजट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो पैकिंग मटीरियल है और इसके साथ साथ जो बिजली के बिल है उन पर सेल्स टैक्स लगाया गया था और अब उसके लिए हिदायत जारी की गई हैं कि वो सेल्स टैक्स रिफंड्स की सूरत में फार्मा इंडस्ट्री के मालिकान को, ये टैक्स गुजारों को वापस मिल जाएगा। इस हवाले से ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार जो पैकिंग मटीरियल पर सेल्स टैक्स अदा करेंगे और उसके साथ साथ जो बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स अदा करेंगे वो ऑनलाइन फास्ट सिस्टम के जरिए रिफंड की मद में क्लेम किया जाएगा और फिर उसके बाद मुतल्लिका टैक्स गुजारों को रिफंड की सूरत में वापस कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से जो अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल है या दीगर मटीरियल है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने डिचकोट रोड और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। प्रताप नगर, गौशाला और नाजिम आबाद में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया और इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। फैसलाबाद के डिचकोट रोड और उसके मुल्हिका इलाकों में सफाई की सूरत हाल क्या है, जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने दौरा किया। इस मौका पर PHA वासा हुकाम तो साथ हमरा थे ही, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और इंतजामिया भी इस मौके पे हमरा थी और इस इलाके में सूरत हाल का जायजा लेते हुए ना सिर्फ ये देखा गया कि बहुत से इलाकों की मौसर अंदाज में सफाई की गई थी, बल्कि इसके साथ साथ PHA ने जो पार्क्स जो थे वो मेंटेन किए हुए थे उनका भी जायजा लिया गया। तब वासा की जो सूरत हाल थी वो वहाँ पर मौसर नज़र ना आई, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ने वासा हुकाम की सरजनिश भी की और हदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नाज़माबाद और मुल्हिका इलाकों में जो डीसिल्टिंग है उसका काम बर वक्त मुकम्मल किया जाए और जो सिल्ट है उसको मौसर अंदाज में जो है वो समेट कर शहर से बाहर भी मुंतकिल किया जाए। उन्होंने इस इलाके की सफाई मुसलसल जारी रखने का हुक्म दिया और उन्होंने हदायत की कि जिन पार्क रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट DPO आमिर खान न्यासी का पुलिस खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ दफातर का विजिट। DPO ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट किया, वर्किंग का जायजा लिया। DPO ने खिदमत मरकज में शहरियों से फीडबैक लिया, मुतालिका अफसरान मरकज में सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत की। DPO ने पुलिस वेलफेयर ई-साइंस टेस्टिंग सेंटर का विजिट किया। आपको बताएं, चिन्योट DPO आमिर खान न्यासी का पुलिस खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ दफातर का दौरा। DPO ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट किया, वर्किंग का जायजा लिया। DPO ने खिदमत मरकज में शहरियों से फीडबैक लिया, मुतालिका अफसरान को खिदमत मरकज में सहूलियात मुहैया करने की हिदायत की। जश्न चिन्योट फेस्टिवल की रंगारंग प्रोग्राम जारी। जिले इंतजामिया की जानिब से मॉडल टाउन में पहली बार मीना बाजार सज गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद ने जश्न चिन्योट मीना बाजार का इफ्तिताह किया। इसी पर बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जश्न चिन्योट के रंगारंग प्रोग्राम जारी हैं और आज जिले इंतजामिया के तावन से मॉडल टाउन चिन्योट में मीना बाजार सज चुका है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज की जानिब से जो है वो दस्तकारी नुमाइश और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और मेहंदी का सामान और इसके अलावा दीगर जो अशिया है वो यहाँ पर सज चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद ने अपनी फैमिली का हमरा यहाँ पर इफ्तिताह भी किया है और तमाम तर स्टॉल का जायजा भी लिया है।
हमारे साथ मुझे सर बताइए कि मीना बाजार सज चुका है, जश्न चिन्योट के रंगारंग प्रोग्राम जारी हैं, क्या समझते हैं इस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे जश्न चिन्योट में मुख्तलिफ रंग हैं और जहाँ पे स्पोर्ट्स हैं, जहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके साथ साथ हमने फैमिलीज़ के लिए मीना बाज़ार का भी अहतमाम किया है। और ये मीना बाज़ार आप इसमें देख लें कि डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें फूड्स के स्टॉल भी हैं, जिसके अंदर जो हमारी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके स्टॉल भी हैं। इसी तरह से जो कल्चर को डिपिक्ट करने के हवाले से मुख्तलिफ जो मलबूसात हैं उनके स्टॉल भी मौजूद हैं। तो बेसिकली जो है इसका मकसद जो है वो फैमिलीज़ को इनकरेज करना है कि वो भी मौसम बहार के रंगों को एंजॉय करें। और अभी जुम्मे के बाद, क्योंकि जुम्मे का दिन है, तो यहाँ पे स्कूल के भी आएंगे, इनको देखेंगे। और ये जो कल्चर का स्टॉल है ये हम इंशाल्लाह जो है मंडे को भी जो कल्चरल डे है उसके ऊपर भी जो है ना यहीं पे लगेगा। तो मैं फैमिली से अपील आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।